جی آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی ناصر اللہ ناصر چٹھا صاحب ہیں جو نیشنل بینک کے منیجر ہیں. ان سے جانتے ہیں نیشنل بینک کیا ہے. جی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی ملک نیا بنتا ہے تو اس کا ایک نیشنل مالیاتی ادارہ بھی بنتا ہے جس کا مقصد پاکستان اس ملک کے عوام کو سہولیات مہیا کرنا ہوتا ہے. الحمدللہ نیشنل بینک آف پاکستان کا وہ ادارہ ہے جب سے وہ بنا ہے آج تک کوئی اس کا لاس میں نہیں آیا. الحمدللہ 1949 سے لے کر آج تک یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو اپنے تمام اخراجات نکالنے کے بعد بھی پرافٹ دیتا ہے، اور اس کے شیئر ہولڈر پوری 22 کروڑ عوام ہیں، اور اس کا جو پرافٹ ہے وہ واپس پبلک کو ہی ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ کسی ذاتی بندے کی جیب میں نہیں جاتا. اس کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ ملک کے لیے ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس ادارے کے ملازمین نے اپنی زیادہ محنت کے ساتھ، اپنی رات در کی محنت کے بعد اس ملک کے لیے بہت کچھ دیا ہے، اور اس کے پرافٹ سے الحمدللہ بہت سارے فلاحی کام ہو رہے ہیں. سب سے اہم کام ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں، پاکستان کے تمام ضلعوں میں 100 بچے کو ہم فری آف کاسٹ غریب بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اچھا چٹھا صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ نیشنل بینک کا پرافٹ کہاں جاتا ہے، یہ کہاں کا استعمال ہوتا ہے؟ نیشنل بینک کا پرافٹ پاکستان کے عوام کو ریورس ہوتا ہے، پاکستان کے عوام کو ہی دیا جاتا ہے. یہ کسی کی جیب میں نہیں جاتا. مثلا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہر ضلع میں 100 بچے کو ہم فری اس کی فیس ادا کرتے ہیں، اس کے تمام سہولیات ادا کرتے ہیں. پاکستان کے عوام کو ہی ریورس کیا جاتا ہے مختلف مدوں میں. تو اس لیے اس ادارے کے ساتھ کام کرنا ویسے بھی پاکستان ہونے کا بہترین ثبوت ہے، اور اس میں فخر کی بات یہ ہے کہ یہ ادارہ کسی کو ذاتی طور پہ فائدہ نہیں دیتا، 22 کروڑ عوام کو فائدہ دیتا ہے. جی چٹھا صاحب آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کامیاب نوجوان پروگرام میں آج تک آپ نے کتنا لوگوں کو قرض دیا ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. الحمدللہ ملتان میں نیشنل بینک نے کامیاب جوان کے سلسلے میں 1260 بندے کو لون دیا ہے آسان شرح سود پہ 3% پہ اور 4% پہ، جس میں تمام غریب اور حقدار بندوں کو ہم نے پیسے مالی امداد دی ہے، اور ان میں سے میرے اندازے کے مطابق 99% بندے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور الحمدللہ 1260 خاندان کا نیا کاروبار ہم شروع کرا کے دیا ہے، اور الحمدللہ اس میں سے 99% بندے اپنے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اور میرا چیلنج ہے کسی ادارے نے، کسی دوسرے بینک نے شاید اتنا اکاموڈیشن نہیں کی عام لوگوں کی جتنی نیشنل بینک نے کی ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملازمین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ قوم کا ادارہ ہے، اور اس کے تمام سہولیات قوم کے لیے ہیں. اچھا چٹھا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جو عوام ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ نیشنل بینک میں قرض لینے کے کیا شرائط ہیں، عوام کو کیا آپ پیغام دیں گے نیشنل بینک کے لون کے اپلائی کے حوالے سے؟ نیشنل بینک میں 2 طرح کے لون دیے جاتے ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق دیا جاتا ہے جو سبسڈی دے کر دیتے ہیں 2%، 3%، 4% پہ، اور دوسرا کمرشل لونز ہے. الحمدللہ اگر نیشنل بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر ہے تو نیشنل بینک ایک واحد ادارہ ہے جو مشکل وقت میں بھی قوم کے ساتھ کھڑا ہے. اگر آپ کا اکاؤنٹ نیشنل بینک کے ساتھ ہے تو کبھی مشکل وقت میں ہم گولڈ لون کی سہولت دیتے ہیں، اور سب سے کم شرح منافع پہ دیتے ہیں. کوئی دوسرا بینک اس پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا. ہم ایڈوانس سیلری پہ دیتے ہیں، ہاؤس بلڈنگ پہ دیتے ہیں مثلاً، اور کاروباری بھی لون دیتے ہیں. اور دوسرا ہمارا کہنا یہ ہے کہ دوسرے بینکوں کی نسبت ہماری سروسز زیادہ ہیں اور بہتر ہیں،
اور سب سے بات مجھے فخر یہ ہے کہ میں کسی ذات کے لیے کام نہیں کر رہا، ہم پاکستانی قوم کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہمارے کسٹمر ہیں ان سے آپ بہتر لے سکتے ہیں۔ آپ نے ٹیکس بھرنا ہے، جیسے بھی سروسز کے ہے، ٹیکس کی فیس بھرنی ہے، پراپرٹی ٹیکس بھرنا ہے، انکم ٹیکس بھرنا ہے، پاسپورٹ کی فیس بھرنی ہے یا ویزے کی فیس بھرنی ہے، یہ تمام سہولیات نیشنل بینک ایک چھت کے نیچے دیتا ہے۔ میں گولڈ لون کی یہ بات اس لیے اسپیشل کروں گا کہ یہ ایسا لون ہے کہ جو 20 سے 25 منٹ میں آپ کو دے دیا جاتا ہے، اور یہ صرف نیشنل بینک کرتا ہے، اور سب سے کم ریٹ پہ کرتا ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی کو مشکل وقت آئے، اگر وہ بندہ نیشنل بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہے تو اس کے پاس اگر 2-3 تولے زیور ہے تو ہم 20 سے 25 منٹ میں اس کو لون کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ مہینے، اور سب سے اس لون کی بہترین جو خصوصیت یہ ہے کہ اگر مہینے بعد آپ کے پیسے آ جاتے ہیں تو وہ مہینے کا چارجز دے کے وہ واپس لے سکتا ہے، جبکہ دوسرے بینکوں کا لون 1 سال کے لیے ہوتا ہے اور وہ پورے سال کا چارج کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر 10 دن کے بعد آپ لون ختم کرنا چاہیں تو صرف 10 دن کا ہی چارج لگے گا۔ اچھا چٹھا صاحب، آپ نے ہمیں اتنا آگاہ کیا ہے، اور بینکیں بھی ہیں، مگر جو نیشنل بینک ہے اس میں کوئی اکاؤنٹ کھلوانے کے کوئی فوائد ہیں؟ اگر کوئی فوائد ہیں تو عوام کو بتائیے گا کہ عوام نیشنل بینک میں آ کے اکاؤنٹ کھلوائے اور اپنے جو مثبت ہیں یعنی جو فائدے ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نیشنل بینک میں اکاؤنٹ کھلانے کے ابھی فائدے تو میں بتایا ہے نا کہ بھی گولڈ لون کی سہولت ہے، ایڈوانس سیلری کو ملازم بندہ ہے تو اس کو 20 تنخواہیں ایڈوانس دے دیتے ہیں، اور نمبر 2، اگر گورنمنٹ کی اسکیم، کوئی بھی گورنمنٹ اسکیم لانچ کرتی ہے تو سبسڈی کی والی، تو وہ بھی نیشنل بینک سب سے زیادہ بہتر انداز میں اس کرتا ہے۔ جیسے میں الحمدللہ میں ملتان میں ہم کامیاب جوان میں 1260 بندے کو 693 ملین لون اس سبسڈی کا دے چکے ہیں، جو آپ کے سامنے ہے۔ اگر کسی دوسرے بینک نے دیا تو چیلنج ہے میرا، کوئی دے نہیں سکتا اتنا بینک۔ الحمدللہ ہم نے غریب بندوں کی خدمت کی ہے، اور ان 1260 بندے میں فخر سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ان 1260 میں کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، سارے میرٹ پہ لون دیے الحمدللہ۔ اچھا چٹھا صاحب، جب ہماری ٹیم پہنچی ہے آپ کے بینک میں، آپ کے حوالے سے عوام سے تاثرات بھی لیے ہیں کہ بینک کے مینیجر کیسے ہیں عوام کے ساتھ، کیا ان کا اخلاق، کیا رویہ ہے، سب کے سب کہہ رہے تھے کہ یہ چٹھا صاحب جو لوگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو خود اپنے آفس میں بلا کے اپنے ساتھ بٹھا کے اپنا چائے بھی پلاتے ہیں اور ان کو ٹھنڈا پانی بھی دیتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، اور ان کو کسی بھی قسم کی کوئی سفارش نہیں کرنی پڑتی، وہ قرضہ دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ اور بھی آفیسر ہیں وہ اپنے مینیجر تک نہیں پہنچنے دیتے، عوام نہیں آتی، آپ خصوصی جو بھی بندہ ہے، جو بھی غریب طبقہ ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آتا ہے۔ آپ اتنا عوام کو اطلاع دیتے ہیں، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں کیسا یہ رحم دلی ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ میری زندگی کا مقصد ہی ان غریب لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ میں انتہائی خوشی کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو کہ 2021 میں مجھے کینسر ہو گیا تھا، اور پاکستان کے تمام ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، اور الحمدللہ میرے اس غریب یا میرے بولے بھالے معصوم لوگ جو آتے ہیں، میں خلاف توقع یہ معجزہ ہوا ہے، ان لوگوں کی دعاؤں سے ہوا ہے۔ آج تک میرے اپنی برانچ میں کام کرنے کا اپنا انداز ہے، میں نے کبھی سٹاف کو گھنٹی دے کے اندر بلانے کو انسلٹ سمجھتا ہوں، میں خود ان کا کام لے کر سٹاف کے پاس جاتا ہوں اور اس کا حل کرنے کے بعد اس کو چائے پلا کے اس کو فارغ کرتا ہوں۔ اور میرے دروازہ الحمدللہ آپ کبھی بھی دیکھیں 24 گھنٹے میرے کمرے میں 10 15 20 بندے بیٹھے، جس کا کہیں کوئی کام نہ ہو، الحمدللہ جو جائز کام ہے میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا کام کرتا ہوں۔ اچھا چٹھا صاحب، آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوں ایز اے مینیجر، کوئی ایسا بندہ آیا ہو جس کا کوئی بھی نہ آگے پیچھے اور بہت مجبور ہو، اس کی آپ نے ہیلپ کی ہو، بہت زیادہ مجبور، اس کو ایسا کوئی واقعہ آیا ہے آپ کے؟ کوئی مرد آیا ہو، کوئی لڑکا آیا ہو،
इस तरह का बेसहारा बना। ये मेरे अल्लाह का और मेरा मामला है। ये इसको आउट करना, मैं तो मुख्तसर ये बात करता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस गारंटी दे सकता हूँ कि मैं पब्लिक के पैसे का 1 रुपया भी अपने आप पे हराम समझता हूँ और ना कभी यूज़ किया है, एक बात। और दूसरा, जो लोगों के साथ मैं अच्छाई करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं किस हद तक कामयाब हूँ, ये तो मेरा अल्लाह जानता है या वो लोग जानते हैं। मैं इस बात को आउट नहीं करना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दिन रात कोशिश करता हूँ कि जिन दुआओं की सदक़े से पाकिस्तान की मेडिकल साइंस फेल हो गई, कि उन्होंने कहा कि आप काबिल इलाज नहीं हो, और मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कैंसर फ्री हो गया हूँ, मुझे कोई दवाई नहीं है, मैं टक्के की गोली नहीं खाता, और मैं ये समझता हूँ मेरे अल्लाह की रहमत के बाद इन लोगों की दुआएं हैं कि जो मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी चट्टा साहब, आपने हमें अपने कीमती राय से आगाह किया है, और आखिर में अहम सच तक न्यूज़ के प्लेटफार्म से आप मुल्तान के नवासियों और मुल्तान के शहरियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आखिर में कोई पैगाम हो तो। मेरी जी रिक्वेस्ट ये है, मेरी इल्तिजा है कि अगर पाकिस्तान के शहरी मेरी रिक्वेस्ट सुने, सिर्फ 10-15% लोग जो साहिब हैसियत हैं, वो सिर्फ और कुछ ना करें, इस पाकिस्तान की खिदमत करें, नेशनल बैंक में अकाउंट खोलें। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम दूसरे बैंकों से कंपैरेटिवली बेहतर सहूलियात हैं, बेहतर खिदमात हैं, और नेशनल बैंक में अकाउंट खुलाना भी पाकिस्तान की खिदमत है, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत है। और इसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि इसका कोई मालिक नहीं है। हर बैंक का कोई ना कोई, हर इदारे का कोई ना कोई मालिक है, वो अपना प्रॉफिट जहाँ मर्जी ले जाए, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नेशनल बैंक का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह अवाम पे ही वापस लगता है, मुख्तलिफ मदों में, आपकी डेवलपमेंट में, आपकी तरक्की में, जैसे मैंने बताया एजुकेशन में। यानी कि मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि नेशनल बैंक का प्रॉफिट, नेशनल बैंक का काम वापस इसी कौम पे लगता है, किसी बंदे की जेब में नहीं जाता। जी चट्टा साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया है, और आपका लहजा और आपका जो मुस्बत असरात हैं, जो आप अवाम की खिदमत करते हैं, हमें भी, हम आपको सच तक न्यूज़ की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आपने जो जज्बा रखा हुआ है गरीब की मदद करना, ऐसे करते रहेंगे। जी। थैंक